بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈاکٹر نے مجھے بلڈ ٹیسٹ کی رپورٹس بتائی تو مجھے دھچکا لگا۔ جس کا خدشہ تھا وہی ہوا۔ مجھے لاسٹ سٹیج کا کینسر تھا۔ گھر آتے آتے میں سوچتا رہا، بیوی کو کیسے بتاؤں گا، بچوں کو کیا کہوں گا۔ گھر پہنچ کر میں نے سیف میں سب رپورٹس چھپا دی۔ بیوی پوچھتی رہی، میں نے کچھ نہ بتایا، سب نارمل ہے کہہ کے ٹال دیا۔ رات کھانے کے بعد واک کرنے نکلا تو دل بند سا ہونے لگا۔ کس کا دل کرتا ہوگا یہ چمکتی دھمکتی روشنیاں، یہ چہل پہل، یہ ہنسی کہے چھوڑ کر جانے کا۔ پیاری بیوی، پیارے پیارے بچے چھوڑ کر کیسے جاؤں گا؟ ایک لمبی پتلی سی اندھیری قبر میں کیسے رہوں گا؟ میں چلتا رہا اور سوچتا رہا، حتیٰ کہ قبرستان آ گیا۔ قبروں کے کتبے جیسے مجھے بلانے لگے۔ میں بیچ کے اونچے نیچے راستے پر چلنے لگا۔ قبریں خاموش تھی، لیکن کیا ان کے اندر واقعی خاموشی تھی؟ ایسا سناٹا پہلے دیکھا ہوتا تو خوف سے میری جان نکل جاتی، لیکن آج دل بے خوف سا تھا، بلکہ ان چپ چاپ پڑے مکینوں سے ہمدردی محسوس ہو رہی تھی۔ کچھ چھوٹی کچھ بڑی قبریں، کچھ پر مردوں کے نام اور کچھ پر عورتوں کے۔ جاوید اسلم، غلام مصطفیٰ بن غلام محمد، مرحوم جاوید اسلم، چودھری مختار خان، خورشید انور، بیگم رضیہ سلطانہ۔ میں نام پڑھتا آگے بڑھ رہا تھا۔ کچھ کتبوں پر آیات درج تھی، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ پھر اداسی برے شعر، بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی۔ ایک شخص سارے شہر کو ویراں کر گیا۔ سر رات کافی ہو گئی ہے، گھر چلنا چاہیے میرے خیال میں۔ یہ میرے ڈرائیور کی آواز تھی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، میری چمچم کرتی کار چاندنی میں نہائی ہوئی تھی۔ ہو نہ ہو کیا فائدہ اب اس کار کا، سب کچھ تو میرے بیوی بچے لے جائیں گے، میرے ہاتھ کیا آیا؟ میں بڑی خود غرضی سے سوچتا گیا۔ ساری زندگی کماتے کماتے ہی گزر گئی۔ اب یہ گھر بنا لوں، اب پراپرٹی خرید لوں، اب میرے بچوں کے لیے نقدی زیور اکٹھا کر لوں، اب بیوی کا بینک بیلنس بھرنا ہے۔ بس یہی میری ترجیحات تھی۔ گھر، گاڑی، موبائل، سب کچھ تھا میرے پاس، بس سکون نہیں تھا۔ اس سکون کی خاطر میں بیوی سے چھپ کر گندی ویڈیوز دیکھ، دنیا کے سامنے میں نیک نیت اور سلیم الطبع تھا۔ ہلکی سی داڑھی بھی رکھی ہوئی تھی، نماز روزہ بھی قضا نہ کرتا، لیکن میں اندر سے بے حد بدنیت اور بدبودار شخص تھا۔ جب بھی میں اکیلا ہوتا فحش موویز دیکھنے لگتا۔ یہ لت مجھے 9 عمری سے پڑ گئی تھی، باوجود کوشش کے میں عادت نہ چھوڑ سکا تھا۔ شاید یہی وہ چیز تھی جس نے میری زندگی کے سکون کی چادر یکسر چھین لی تھی۔ اچانک میرے پاؤں کے نیچے ایک نوکدار پتھر آیا تو میں لڑکھڑا گیا۔ یکدم میری ساری سوچیں غائب ہو گئی۔ پتہ نہیں کتنی دیر میں یوں ہی کھڑا قبروں کو دیکھتا رہا۔ پھر اچانک میرا دل کیا کہ کاش کوئی قبر والا مردہ زندہ ہو جائے اور مجھے بتائے کہ اس کے ساتھ اصل میں کیا ہوا۔ جب وہ قبر میں جا کے لیٹ گیا اور اس کے سب رشتہ دار قبرستان کی وحشت سے بیزار تیز تیز قدموں سے واپس چلے گئے تو اس پر کیا بیتی، لیکن میں کسی سے نہیں پوچھ سکتا تھا۔ یہاں سب خاموش تھے، چپ چاپ اپنی جزا سزا میں مگن۔ اچانک میری نظر ایک کچی جھونپڑی پر پڑی۔ دبے کی روشنی پردے کی پیون سے باہر جھانک رہی تھی۔ یہ یقیناً گورکن کا مسکن تھا۔ بابا جی، نہ جانے آپ نے کتنی قبریں کھودی، کتنوں کے آخری انجام آپ کو معلوم ہوں گے، بس مجھے کوئی نصیحت کر دے، میں نے چمکتی پیشانی والے بابا جی سے کہا۔ میرے لہجے میں کینسر زدہ انسان کی بے بسی تھی۔ پتر، سچے رب کی سچی اطاعت ہی کام آتی ہے، اور کچھ یہاں کام نہیں آتا۔ بس تو اکیلے میں رب کی اطاعت کرنا سیکھ لے۔ جب تو اکیلی قبر میں لیٹے گا تو وہ رب تیرا ساتھی بن جائے گا، بابا جی نے کہا، اور دیا تیز کر دیا، اپنے طاق کا بھی اور شاید میری امید کا بھی۔ سر آپ یہاں ہیں؟ میں پریشان ہو گیا تھا۔ میرا ڈرائیور مجھے ڈھونڈتے بابا جی کی کٹیا تک آ گیا تو میں نے بابا جی کو سلام کیا اور الٹے قدموں واپس چلا آیا۔ جب میں گاڑی میں بیٹھنے لگا
تو میں نے ایک نظر پورے قبرستان پر ڈالی۔ کچھ قبروں کے مکین مسکرا کر بابا جی کے لفظوں کی تائید کر رہے تھے۔ وہ خوش تھے، وہ چہچہا رہے تھے۔ باقی قبروں کے مکین حسرت و یاس کی تصویر تھے۔ وہ اپنے کفن نوچ نوچ کر چلا رہے تھے کہ ان کا کوئی ساتھی، کوئی مددگار نہیں تھا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اپنی امت میں سے یقینی طور پر ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت والے دن اس حال میں آئیں گے کہ ان کے ساتھ تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں ہوں گی، تو اللہ عز و جل ان نیکیوں کو ہوا میں منتشر ہو جانے والا غبار بنا کر غارت کر دے گا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے رسول اللہ، ہمیں ان لوگوں کی نشانیاں بتائیے، ہمارے لیے ان لوگوں کا حال بیان فرمائیے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہم انہیں جان نہ سکیں اور ان کے ساتھ ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ لوگ تم لوگوں کے دینی بھائی ہوں گے اور تم لوگوں کی جلد یعنی ظاہری پہچان اسلام میں سے ہوں گے، اور رات کی عبادات میں سے اسی طرح حصہ لیں گے جس طرح تم لوگ لیتے ہو، یعنی تم لوگوں کی ہی طرح قیام اللیل کیا کریں گے۔ لیکن ان کا معاملہ یہ ہوگا کہ جب وہ لوگ اللہ کی حرام کردہ چیزوں اور کاموں کو تنہائی میں پائیں گے تو انہیں استعمال کریں گے۔